السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ نے بارہا سنا، کئی سالوں سے سنتے ہیں۔ زندگی میں اپنے جتنے سال آپ نے رمضان کے پائے ہیں، ہر سال ہر رمضان میں آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا، رمضان کے 3 عشرے، پہلا عشرہ، پہلا 10 رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے نجات کا۔ دنیا بھر کے سارے مسلمان اس بات کو سنتے ہیں، دل میں بٹھاتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ دل میں اس کو مانتے ہیں، اس کے لائق اعمال کرتے ہیں۔ رمضان کے فضائل کے اندر ایک طویل حدیث بیان ہے، جس میں رمضان کے پہلے حصے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے اترنے کا وقت، دوسرے 10 کو مغفرت کا وقت، اور آخری 10 کو آگ سے، جہنم سے آزادی کا، چھٹکارے کا وقت بتایا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر حصہ عشرہ 10 کا بنتا ہے۔ عموماً اس کو یہ بیان کیا جاتا ہے، اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہی وہ مہینہ جس کا اول رحمت کا ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حدیث اس معنی پر اشکال کے قابل نہیں ہے۔ کوئی یہ سوال نہ کرے کیا رمضان کے صرف پہلے 10 میں رحمت ہے؟ کیا صرف درمیان کے 10 ہی میں مغفرت ہے؟ کیا صرف آخر کے 10 ہی میں جہنم سے آزادی ہے؟ کیا پورے مہینے میں رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی نہیں ہے؟ یہ ایسا سمجھنا چاہیے، رمضان مبارک پورا مہینہ فضیلت کا مہینہ، بہت سی حدیثوں سے ایک کامن مشترک بات یہ نکلتی ہے، اس مہینے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی، آزادی ملتی ہے۔ لیکن اس سے کوئی ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ سال کے باقی مہینوں میں جہنم سے کسی کو آزادی نہیں ملتی۔ سال کے 11 مہینے میں بھی جہنم سے آزادی ملتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ اس سے مقصد وقت کی فضیلت کو بیان کر کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات پانے کی دعا، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ خاص طور پر دعا کی قبولیت کا ہے، پوری گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی مخصوص عشرے سے متعلق کسی مخصوص دعا کا کسی بھی حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ حدیث میں اتنا ضرور ہے کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیز اللہ کی رضا کے واسطے، 2 ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اس کے لیے وہ پیاری دعا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ الفاظ منقول ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، مرد، عورت، بچے، بڑے، سارے کے سارے اس دعا کو رمضان میں دن رات جب بھی موقع ملے نا، یہ 4 چیزیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی، اس کی اپنی رحمت، مغفرت اور ایمان کی سلامتی، جسم کی سلامتی، دونوں جہانوں میں کامیابی، ان ساری چیزوں کے اور ہر خیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے سوال کرتے رہنا۔ بعض بزرگوں سے پہلے عشرے میں عوام کو، لوگوں کو سکھانے کے لیے، آسانی کے لیے ایسی دعا سکھائی گئی ہے، بعض بزرگوں سے منقول ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، پہلے 10 میں کثرت سے پڑھتے تھے۔ دوسرے 10 میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعا، اور تیسرے 10 میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس دعا کا اہتمام بعض بزرگوں سے منقول بھی ہے۔ یہ جو آخری دعا ہے نا، یہی وہ دعا ہے حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی۔ اس لیے رمضان کے آخر تاخراتوں میں خاص طور پر اس دعا کو کرنی چاہیے۔ بزرگوں نے عوام کی سہولت کے لیے اور بھی کئی ساری دعائیں سکھائی ہیں، مثال کے طور پر پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ایسی دعا، اور دوسرے 10 میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفار کے کلمات یہ کثرت سے پڑھنے کی بزرگوں نے تعلیم دی ہے۔ تیسرے 10 میں، لاسٹ 10 میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا تو اللہم اعتق رقابنا من النار، اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، بزرگوں سے یہ بات منقول ہے۔ پورے رمضان میں ہم ہمیشہ یہ 4 چیزیں جیسا کہ بتایا، لا الہ الا اللہ، یعنی اس میں کیا 4 چیزیں ہیں؟ کلمہ توحید، اس کی شہادت، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کا اللہ سے سوال، نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ خاص ان باتوں پر اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔